لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. روشنی کا سفر ود بابر یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر خواتین و حضرات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع قربانی کے وجوب کی شرائط ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک قربانی کے نہ کرنے پر وعید ذکر کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، یعنی اس کو طاقت ہو، اور وہ اس وسعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. خواتین و حضرات، اب قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے وجوب کی کیا شرائط ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے اور اسی حوالے سے آج میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. خواتین و حضرات، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہو اسی پر قربانی بھی واجب ہے. یعنی ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور قربانی کے 3 ایام یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اس کی ملکیت میں قرض نکالنے کے بعد اگر 7.5 تولے سونا، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو، یا 52.5 تولے چاندی، خواہ وہ بھی زیورات کی شکل میں ہو، یا اس کے باقدر مال تجارت، یا اسی مالیت کے باقدر ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا اس کے مسکونہ یعنی رہائشی مکان سے زیادہ، یعنی اس کے رہائشی مکان سے زیادہ یا زائد مکان ہو، تو اس پر بھی بقرہ عید کے دن قربانی واجب ہوگی. تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ہر وہ شخص جو عاقل بھی ہو، جو مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور قربانی کے 3 ایام میں یعنی 3 ایام کے دوران 10، 11، 12 ذی الحجہ اس کی ملکیت میں قرض نکالنے کے بعد 7.5 تولے سونا، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو، یا 52.5 تولے چاندی، خواہ وہ بھی زیورات کی شکل میں ہو، یا اس کے باقدر مال تجارت، یا اسی مالیت کے باقدر ضرورت سے زائد گھریلو سامان، یا مسکونہ مکان، جس مکان میں یہ خود رہتا ہے، رہائش پذیر ہے، اس سے زائد کوئی مکان ہو، تو اس شخص پر، چاہے وہ بندہ ہے بندی ہے، بقرہ عید کے دن قربانی کرنا واجب ہے. چنانچہ یہ جو مذکورہ بالا شرائط ہیں، ان کی روشنی میں کافر، مجنون، نابالغ اور جو شرعی مسافر نہیں ہے، جو شرعی مسافر ہے، جو مقیم نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں. تو چنانچہ مذکورہ بالا جو شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں سے کافر، مجنون، نابالغ اور وہ شخص جو شرعی مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں. خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بھی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو پر اپنے قیمتی کامنٹ سے، رائے سے ضرور آگاہ کریں. اور جو دوست اس چینل پر بالکل نئے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو آگے دوستوں میں شیئر بھی کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.